السلام علیکم۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حالیہ حملے نے پورے مشرق وسطیٰ کے امن کو تہس نہس کر دیا ہے۔ عالمی معیشت بری طرح ہل چکی ہے۔ دوسری جانب حیران کن بات یہ ہے کہ کچھ ملکوں کے لیے یہ جنگ خوشیاں لے کر آئی ہے۔ یہ ملک ہرگز امریکہ اور اسرائیل نہیں ہیں، وہ تو خود یہ جنگ شروع کر کے پھنس گئے ہیں، کیونکہ ایران کسی صورت بات چیت پر راضی نہیں ہو رہا۔ تو پھر آخر وہ کون سے ملک ہیں جن کے لیے یہ جنگ اچھی خبر بن کے آئی ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا معاملے کی تہ تک۔ ایک عجیب جنگ ہے۔ حملہ ایران پر ہوا اور اس کا جواب خلیجی ممالک میں دیا گیا، کیونکہ وہاں امریکہ کے فضائی اور بحری اڈے موجود تھے۔ ایرانی حملے تو محض امریکی مفادات تک محدود تھے، لیکن اسرائیل نے درپردہ شرارت کرتے ہوئے سعودی عرب میں آئل فیلڈز، ترکیہ اور آذربائیجان کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا، تاکہ ان حملوں کا الزام بھی ایران پر آئے اور یہ ممالک بھی براہ راست ایران کے خلاف جنگ میں شریک ہو جائیں۔ لیکن ان ملکوں کی قیادت نے ضبط سے کام لیا اور ایران کی وضاحت قبول کر لی۔ تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، جس سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان آنے والا ہے۔ ایسے میں برطانیہ اور یورپ کے دوسرے امیر ممالک بظاہر پریشان نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ اس صورتحال سے بھرپور فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ ایک تو ان یورپی ملکوں کو براہ راست اس جنگ کا حصہ نہیں بننا پڑا، اور دوسری جانب یہ ان کی معیشت کے لیے ایک ٹونک کا کام کر رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے؟ اس کے لیے ذرا ماضی میں جھانکنا پڑے گا۔ دنیا کے امیر ترین افراد گزشتہ چند برسوں سے بڑی تیزی کے ساتھ یورپ سے نکل کر مشرق وسطیٰ کا رخ کر رہے ہیں۔ خاص طور پر برطانیہ اور یورپی ممالک کے ارب پتی افراد کی بڑی تعداد نے اپنی دولت اور کاروبار کو خلیجی ریاستوں میں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس رجحان میں سب سے زیادہ فائدہ جس ملک کو ہوا وہ تھا متحدہ عرب امارات، جہاں دبئی اور ابوظہبی نے عالمی سرمایہ کاروں کے لیے ایک نیا مالیاتی مرکز بننے کی کوشش کی۔ یوکے اور یورپ سے ہونے والی اس نقل مکانی کی سب سے بڑی وجہ ٹیکس قوانین میں تبدیلیاں، سخت ماحولیاتی نگرانی اور کاروباری ماحول میں بڑھتی ہوئی پابندیاں تھیں۔ خاص طور پر برطانیہ میں نان ڈوم ٹیکس سٹیٹس کے خاتمے کے بعد بہت سے امیر افراد نے نئے مالیاتی مرکز کی تلاش شروع کر دی۔ اگر صرف برطانیہ کی مثال لی جائے تو وہاں ان سرمایہ کاروں کو 45% تک ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ کیپٹل گین کی مد میں 18 سے 25% اور وراثت کی منتقلی کے وقت بھی 40% رقم ٹیکس کی مد میں ان کی جیب سے نکل جاتی ہے۔ اسی دوران متحدہ عرب امارات نے زیرو انکم ٹیکس، طویل مدتی رہائشی ویزا اور گولڈن ویزا پروگرام کے ذریعے دنیا کے امیر ترین افراد کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اگر ہم ذرا تفصیل میں جائیں تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ یو ای میں افراد کی آمدنی پر کوئی ٹیکس نہیں، تنخواہ پر کوئی ٹیکس نہیں، کاروباری منافع اگر ذاتی سطح پر ہو ٹیکس سے مستثنیٰ ہے، سرمایہ کاری پر ہونے والے منافع پر بھی کوئی ٹیکس نہیں۔ اسی طرح کرائے کے مد میں ہونے والی آمدنی پر بھی کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا۔ اسی وجہ سے دنیا کے امیر افراد کے لیے یہ ملک انتہائی پرکشش بن چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کارپوریٹ ٹیکس کی، جو 2023 میں متعارف کرایا گیا۔ 3,75,000 درہم سالانہ آمدنی تک کوئی کارپوریٹ ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا، جبکہ اس سے زیادہ آمدنی پر 9% ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، اور یہ شرح اب بھی دنیا کے زیادہ تر ممالک سے کم ہے۔ دبئی مسلسل 3 برس سے دنیا کا سب سے بڑا ملینر مائیگریشن ہب بنا ہوا ہے۔ سال 2024 میں متحدہ عرب امارات نے 13,000 ملینرز کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ 2025 کے اعداد و شمار اس سے بھی زیادہ حوصلہ افزا رہے، اور 2026 میں صرف برطانیہ سے 16,500 ملینرز اپنا سرمایہ امارات منتقل کرنے کا پلان بنائے بیٹھے تھے۔ لیکن اب مشرق وسطیٰ کی صورتحال نے اس پورے منظرنامے کو بدلنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر یک طرفہ اور بلا جواز حملوں اور اس پر ایران کے جواب نے خلیجی ممالک کی سیکیورٹی کے بارے میں نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ایرانی حملوں کے بعد خلیج میں موجود امریکی اڈوں، بندرگاہوں اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے کے واقعات نے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو متاثر کیا ہے۔ اس جنگ کے اثرات صرف فوجی یا سیاسی نہیں بلکہ معاشی بھی ہیں۔ سرمایہ کاروں کے لیے سب سے اہم عنصر استحکام اور سلامتی ہوتا ہے۔ اگر کسی خطے میں جنگ یا عدم استحکام کا خطرہ بڑھ جائے تو عالمی سرمایہ فوراً زیادہ محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہونے لگتا ہے۔
متحدہ عرب امارات اور بالخصوص دبئی نے دنیا بھر کے امیر افراد کو ہمیشہ یہی پیغام دیا کہ یہ خطہ ٹیکس فری اور مکمل طور پر محفوظ ہے، لیکن حالیہ حملوں نے اس تشخص کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ایرانی ڈرون اور میزائل حملوں نے ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور رہائشی علاقوں کو بھی متاثر کیا۔ دبئی اور ابوظہبی کے قریب انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے سے سرمایہ کاروں میں عدم تحفظ پیدا ہوا۔ خلیجی ریاستوں کے سٹاک مارکیٹس میں شدید اتار چڑھاؤ آیا اور بعض مارکیٹس کو عارضی طور پر بند بھی کرنا پڑا۔ یعنی پہلی بار عالمی سرمایہ کاروں نے یہ سوال اٹھانا شروع کیا کہ اگر جنگ پھیل گئی تو کیا خلیج واقعی محفوظ رہے گا؟ کئی امیر ایشیائی سرمایہ کاروں نے اپنا سرمایہ ہانگ کانگ اور سنگاپور منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ کچھ اپنے کروڑوں ڈالر دوسرے ملکوں میں منتقل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ یعنی بنیادی نقطہ اپنے سرمایہ کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہی سوچ اب مغربی سرمایہ کاروں کو بھی اپنے مستقبل کے فیصلوں پر دوبارہ غور پر مجبور کر رہی ہے۔ دبئی کی معیشت کا ایک بڑا حصہ ریل اسٹیٹ کا کاروبار ہے اور اس شعبے کا زیادہ تر انحصار غیر ملکی سرمایہ اور امیر خریداروں پر ہے۔ 2022 سے 2025 کے درمیان دبئی میں جائیدادوں کی قیمتیں 60% تک بڑھ گئیں۔ یعنی اگر کوئی پراپرٹی 4 لاکھ درہم کی تھی تو وہ 3 سال کے عرصے میں بڑھ کر 10 لاکھ درہم کی ہو گئی۔ دبئی آسمان چھوتی رہائشی عمارتوں، کمرشل پلازوں اور ہوٹلوں کا ایک جنگل ہے جس میں ہر گزرتے سال کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ غیر ملکی سرمایہ اور خاص طور پر مغربی ملینئرز کی مرہون منت تھا۔ اور اب جنگ کے بعد امن کی بگڑتی صورتحال کی وجہ سے اگر عالمی سرمایہ کار پیچھے ہٹتے ہیں تو اس مارکیٹ کو شدید دھچکا لگ سکتا ہے۔ کچھ لوگ تو شاید اپنا سرمایہ محفوظ کر لیں، لیکن اکثر سرمایہ کار اپنے اربوں ڈالر سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، جبکہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے سرمایہ کاروں کے لیے تو مکمل تباہی ہے۔ ایران کے حملوں نے صرف سرمایہ کاری ہی نہیں بلکہ پورے کاروباری ماحول کو متاثر کیا ہے۔ دبئی، ابوظہبی اور شارجہ کے ایئرپورٹ سے پروازیں متاثر ہوئیں، بندرگاہوں اور ہوٹلوں کو نقصان پہنچا، جبکہ عالمی سیاحت اور کاروباری تقریبات کو بھی منسوخ کرنا پڑ گیا۔ یہ تمام عوامل اس خطے کے بزنس ماڈل کو متاثر کرتے ہیں جس کی بنیاد ٹورزم، ایویشن، مالیاتی خدمات اور ریل اسٹیٹ پر ہے۔ اگر مشرق وسطیٰ کی کشیدگی طویل عرصے تک جاری رہتی ہے تو یہ بات طے ہے کہ عالمی ملینئرز مائیگریشن کا نقشہ ایک بار پھر تبدیل ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں یورپ، جس سے امیر افراد مسلسل باہر جا رہے تھے، عارضی طور پر ہی صحیح اپنی دولت کو روکنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یوں ایک جنگ جو بظاہر مشرق وسطیٰ کے لیے خطرہ بن کر ابھری ہے، بالواسطہ طور پر یورپ کی معیشتوں کے لیے ایک غیر متوقع ریلیف بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب موجودہ جنگ نے عالمی سرمایہ کاروں کو یہ یاد دلایا ہے کہ ٹیکس میں رعایتیں اور کاروباری سہولیات اپنی جگہ، لیکن جب تک اسرائیل کی ریاست اور اس کے اشاروں پر ناچنے والی امریکی حکومتیں موجود ہیں، مشرق وسطیٰ میں مستقل امن ایک خواب ہی رہے گا۔